یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اونچی آواز سے سلام کہتا ہے، لوگ دعا میں ہیں، ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیتا ہوں، لوگ نماز میں بھی ہیں، کیا کریں؟ اصل میں اسلام جو ہے، جب سلامتی کا معنی آتا ہے نا، تو جتنی گہرائی انسان کی سوچ میں ہوتی ہے اتنے معنی نکالے گا وہ۔ یہ ادب کی بھی سلامتی ہے، تہذیب کی بھی سلامتی ہے، فکر کی بھی سلامتی ہے۔ آپ نیکی کرنا چاہتے، اس کا بھی ضابطہ ہے، اصول ہے، ادب ہے۔ سلام کہتے وقت آپ اس بات کا ضرور خیال کیجئے، میرے سلام کہنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نماز خراب ہو سکتی ہے؟ یا دعا کر رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا؟ اسی سرتاج رسول جب رات کو تشریف لائے، میں ایک مثال دے دوں، ہوا یہ کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور صحابی یہ مہمان بن گئے انصاری صحابی کے۔ انہوں نے 3 بکریاں دے دی کہ ایک ایک بکری کا دودھ یہ پئیں گے۔ سرتاج رسول درس دینے گئے، لوگوں کو سمجھانے، لیٹ ہو گئے۔ مقداد کو بہت بھوک لگی تھی رضی اللہ عنہ، اپنا دودھ پی چکے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول لیٹ ہو گئے، ضرور ان کے صحابہ انہوں نے کچھ کھلا پلا دیا ہوگا تو میں پی لیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں میرا، یہ تو اللہ کے رسول کا حصہ۔ پھر رک گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، لیکن بھوک اتنی لگی ہوئی تھی، کہتے نہیں اب تو بہت لیٹ ہوگا، اب تو ضرور انہوں نے کچھ کھلا دیا ہوگا۔ پیچھے انہوں نے پیالہ پکڑا دودھ کا اور پینا شروع کیا۔ فلما تقارب بطنی، جو ہی دودھ کے چند گھونٹ پیٹ میں پہنچے، میں یعرف ما حدث، کہتے اف برباد ہو گیا، میں اللہ کے رسول کا حصہ پی لیا۔ اب نہ نیند آ رہی ہے اور نہ جو ہے کچھ کر سکتے ہیں، چادر کبھی سر پہ لیتے ہیں کبھی پاؤں پہ لیتے ہیں، کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے کچھ پینا ہوا تو میں نے کتنی زیادتی کر دی۔ لیکن سرتاج رسول کا ادب میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے آرام سے دروازہ کھولا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، چونکہ دروازے پہ میں آ گیا ہوں، یا میں نہیں، یہ دروازہ نہیں، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے، کان یقرع بابہ یقرع بالاظافیر، اللہ کے رسول کا دروازہ ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ اور آج اگر کسی کا بیان کرنا ہو نا، بہت بڑا انسان ہے، کہتے ہیں کیا بتائیں جی، وہ کیا ہے وہاں محترم ڈی ایس پی صاحب کے پاس، اس نے ڈی ایس پی صاحب کی پرواہ نہیں کی، ایسی کک لگائی دروازہ توڑ دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سمجھدار جو ہے وہ ایک حیوان آیا تھا اور اس نے ہاتھ سے نہیں دروازہ کھولا اور اپنی کاریگری دکھا دی۔ یہ انسانوں کا تصور تو رہے نا، ایک ذمہ دار ہے، افسر بیٹھا ہے، محترم ہے، ایک تو اس کے احترام کو اپنے کچلا، اور ایک اس کے احترام کو کچلنے سے پہلے اپنے شرف، اشرف المخلوقات انسان ہے، اس سے آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دروازہ آرام سے کھولا اور کیا کہا، السلام علیکم۔ صحابی مقداد کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا سلام کہا، اگر کوئی سو رہا ہے تو بیدار نہ ہو، اگر کوئی بیدار ہے تو جواب دے دے۔ ہم کیا کہتے ہیں، آ چکے ہیں السلام علیکم، وہ بیچارہ اگر کوئی بچہ یا کوئی اور ویسے ہی سو رہا ہو تو ڈر جاتے ہیں، نہ جانے آج کیا، اور عموماً اس طرح کا سلام جو ہے وہ چور ڈاکو ہی کرتے ہیں کہ آ گئے ہیں کہ اب سیدھے ہو جائیں۔ یہ تہذیب نہیں ہے۔ آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ مناسب طریقے سے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم۔ اگر کوئی ذکر نہیں کر رہا، آپ کے سلام کا جواب دے دیں، اس کے ذکر میں خلل نہ ہو، قرآن کی تلاوت میں خلل نہ ہو، اور اس کی دعا میں خلل نہ ہو، اور اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ ہاں اگر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے السلام علیکم کہا ہے اور آواز نمازی کو بھی پہنچ گئی ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ جس حالت میں ہیں 2 طریقوں سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ مثال کے قیام میں ہیں تو وہیں اپنے اس ہاتھ کو معمولی سے اٹھا دیجیے، اور دوسری روایت ہے کہ آپ ایک انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آداب بتائیں، اس لیے جب بھی کسی مجلس میں جائے، بس اوقات درس ہو رہا ہوتا ہے اور ایک شخص آ کے کہتا ہے السلام علیکم، ہے اس کی نیکی کی خواہش، لیکن نیکی کا محل، نیکی کا ادب، اس کی تہذیب سے انسان کو فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہیں، السلام علیکم، اور بیٹھ جائیں۔ کیا فائدہ ہوگا، سلام کی نیکی بھی مل گئی اور آپ نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا۔ Islamic Research Center